اس میں بھلائی کی بات ہوتی تھی، اور حضور کا فرمان ہے المجالس امانت، کہ مجلسیں محفلیں امانت ہوتی ہے، جو اس میں بات کی جائے وہ اپنے آپ تک رکھ کر کسی کو آگے نہ بتانا، ایک مجلس میں کی گئی باتوں کو دوسری مجالس تک منتقل نہ کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی کی امانت کی حفاظت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کرتے بھی نہیں تھے، حضور غیبت کرنے دیتے بھی نہیں تھے۔ اگر آپ کی مجلس کے اندر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں وہ غلط بات کرنے لگتا، حضور آپ بچے نہ تھے۔ اس سے بڑی شفقت، اس سے بڑی رحمت، اس سے بڑا حسن سلوک اور اس سے خوبصورت سبق ہمارے لیے کیا ہوگا؟ یہ آپ کو ایک حدیث سناؤں اور یہ حدیث سن کے وعدہ کریں کہ میں اور آپ اسے اپنی عادت بنائیں اور حضور کی سیرت کو سیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سامنے کسی مسلمان بھائی کے عیب بیان ہوئے اور وہ مسلمان بھائی کو عیوب رہا، لوگ اس کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کریں، اور حضور نے فرمایا اس وقت جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، میں محمد جنت کے وقت میں اس کے لیے محل گواہ کروں کتنا آسان سا ہوتا ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی عزت کے محافظ بن جائیں، اس کے پس اگر کوئی بری بات کہتے لگے تو آپ کہیں نہیں آئے میرے سامنے، میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بری بات سننے کے لیے تیار۔ پھر مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ اپنے ایک یا دو یا چار یا 10 مسلمان بھائیوں کے بارے میں جب کوئی مجلس میں بری بات کرنے لگے گا اسے روک کر اپنے 10 مسلمان بھائیوں کی عزت کے محافظ بن گئے، تو کیا خیال ہے اگر آپ لوگوں کی عزت کے محافظ بنیں گے تو پروردگار آپ کی عزتوں کی حفاظت کرے گا، وہ آپ کے پردے نہیں رکھے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے میرے رب کا وعدہ ہے میں دنیا میں بھی اسی پہ پردہ ڈالوں گا، آخرت میں بھی اس پہ۔ حضور کی مجلس میں بند کرا نہیں، حضور کی مجلس میں چغلیاں نہیں آتی، حضور کی مجلس میں کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا، کسی کے رازوں سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا تھا، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اچھا بولتے تھے اور دوسروں کو بھی اچھا بولنے کی تلقین۔ یہ باتیں سیکھنے والی مسئلہ یہ ہو گیا ہماری سوسائٹی کے ساتھ کہ ہمارا کھانے پینے کا مزاج بھی یہ بن گیا کہ ہمیں گھر کی پکی ہوئی چیزیں اچھی نہیں، پیسے دے کے جا کے فاسٹ فوڈ کھائیں گے، اپنی صحت برباد کریں گے، چٹپٹے کھانے کھائیں گے، اپنی بیوے کو اپنی صحت کو برباد کریں گے۔ کھانے میں بھی ہمارا مزاج چٹپٹا ہے اور سننے میں بھی ہمارا مزاج چٹپٹا ہے۔ کسی مقرر کو بلا لیں جو آپ کو لطیفے سنا کے، چٹکلے سنا کے، شعر و شاعری سنا کے، ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے چلا جائے، آپ کہیں گے واہ 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 سبحان اللہ، اگلے سال بھی اسی کو بلانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو سننے والی بات ہے ربیع الاول کا مہینہ، سب کچھ بیان ہو جائے میرے نبی کی سیرت میں آدمی، وہ محفل کون سی محفل، وہ مجلس کون سی مجلس ہے؟ ہماری مجلسوں کی زینت محمد عربی کا ذکر ہے، حضور کی سیرت مطہرہ، نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف و کمالات، حضور علیہ السلام کی سیرت کی دوسری بات۔ آئیے میلاد کی محفلوں سے اٹھ کے جائے تو اپنی زبانوں کو سچ کا عادی بنائیں، سچ کا۔ دو باتیں اس حوالے سے سناتا ہوں، مزہ دینے والی، لطف دینے والی اور دلوں میں بسانے والی، یہ وہ باتیں ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں، جو اپنے اوپر اپلائی کرنے کے قابل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں جب جا کے بیٹھنا شروع کیا، میں مسلمان ہوا، صحابی بنا، تو حضور جو کچھ ارشاد فرماتے میں نے حضور کے ارشادات کو لکھنا شروع کر دیا، نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ قیمتی جواہر ہے، نبوت کے منہ سے نکلنے والے موتی ہیں، تو مجھ تک نہ رہے کہ
لکھنا شروع کر دیا. کچھ دن گزرے کہ لوگوں نے جب مجھے لکھتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہو, حضور بھی تو انسان ہے اور بندہ کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی ناراضگی میں ہوتا ہے, کبھی کوتیش میں ہوتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے یا نہیں کہ ہم غصے میں وہ بھی کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہنا چاہتے؟ کسی پر ناراض ہو تو وہ کچھ بھی منہ سے نکل جاتا ہے جو نہیں نکلنا چاہیے. تو لوگوں نے جب یہ بات کی تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا, چھوڑ دیا. کچھ دن گزرے جب حضور نے مجھے دیکھا کہ یہ لکھ نہیں رہا تو حضور نے مجھے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص تو میری حدیثیں لکھا کرتے تھے, نوٹ کرتے تھے, لکھنا چھوڑ کیوں دیا؟ تو میں نے یہ بات بتائی کہ حضور لوگ یہ کہتے ہیں اور میں نے اس لیے لکھنا چھوڑ دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے کہ حضور نے اپنی زبان مبارک اپنے منہ سے باہر نکالا, اپنی شہادت والی عمری سے اپنی زبان کی طرف حضور نے اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد حضور نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق. فرمایا عبداللہ بن عمر تو لکھ, مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے کہ میری زبان سے سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں آئے. کہنا کیا چاہتے تھے؟ حضور فرمانا یہ چاہتے تھے کہ اگرچہ عام لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ خوش ہو تو پھر بھی کچھ کا کچھ کہہ دیتے ہیں, خوشی میں بھی بندہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے, وہ پریشانی میں, غصے میں, جذبات میں, جب فیلنگز اپنے عروج پر ہو آدمی کو اپنی زبان پہ قابو نہیں رہتا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ عام زبان نہیں, یہ وما ینطق عن الہوی, یہ وہ زبان ہے کہ اس سے کسی حالت میں بھی سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں. دوسرا فرمان حضور کا سنیے, فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو زمین پہ گرا کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے, جو کسی کی پیٹھ زمین پہ لگا دے, کشتی میں کسی پہ غالب آ جائے. تو پھر پہلوان کون ہے؟ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان تو وہ ہے کہ جتنے بھی غصے میں ہو اس کی زبان سے سچی بات کے سوا اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کوئی جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, چغلی نہ لگائے, کسی کے بارے میں بد کلامی نہ کرے. تو نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا کہ سب سے طاقتور وہ نہیں ہے جو جسمانی طور پہ طاقتور ہے, سب سے طاقتور میری امت میں وہ ہے جس نے اپنے جذبات پہ قابو پایا, جس نے اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے اور جس کی زبان سے اچھی بات کے سوا کبھی کچھ نکلتا نہیں. یہ دوسرا سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ان مجالس میں ہمیں لے کر جانے کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بھی اور اپنے قول کے ذریعے بھی ساری زندگی بڑوں کا ادب سمجھا. اب مجھے آپ بتائیے یہ تین باتیں اب تک میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, کیا یہ ہماری سوسائٹی کے برننگ ایشو ہے یا نہیں؟ بتائیے کیا ہماری مجلسیں گندی ہو چکی ہیں یا نہیں؟ آپس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو کیا کیا کچھ ڈسکس نہیں ہوتا, کون شخصیت ہے کہ جس کو ہم زیر باز نہیں رہتے اور لگتا یہ ہے کہ ساری دنیا شیطان ہے اور ہم فرشتے, ان میں خوبی کوئی نہیں اور ہم میں عیب کوئی نہیں. کسی نے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس ایک زبان اور دو آنکھیں ہیں تو یاد رکھو لوگوں کے پاس کروڑوں زبانیں اور کروڑوں آنکھیں. تمہیں اگر کسی کے عیب دو آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں تو لوگوں کے پاس تو کروڑوں آنکھیں, انہیں تیرے کتنے عیب نظر آتے ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم بولتے تھے اور کبھی زندگی میں کسی نے ان کو کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے عیب کیوں نہیں بیان کرتے؟ فرمایا جب سے اپنے عیبوں پہ نظر پڑی ہے لوگوں کے عیب نظر نہیں آتے, دوسروں کے عیب بھول ہی گئے, لوگوں میں بھی عیب ہوتے ہیں. تو اپنی مجلسوں کو پاک کریں, یہ پہلا سبق. اپنی زبان کو سچ کا عادی بنائیں, یہ حضور کی سیرت کا دوسرا سبق. اور تیسرا سبق یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کریں. بڑوں میں والدین بھی آتے ہیں, بڑا بھائی بھی آتا ہے, محلے کے شہر کے بزرگ جو اولڈ سٹیزن ہیں وہ بھی آتے ہیں, کوئی بھی آدمی جو آپ سے عمر میں بڑا ہے. اور خاص طور پہ جب کسی کے بال سفید ہو جائے, بڑھاپا آ جائے,
بزرگی کے آثار نمودار ہونے لگے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. حضور فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام الشیخ المسلم. فرمایا جس نے سفید بالوں والے مسلمان کی عزت کی اس نے رب کی عزت کی, اس نے پروردگار کی تعظیم اور تقریب کی. اور پھر فرمایا جو بندہ کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے, اپنے سے عمر میں بڑے کا احترام کرتا ہے, میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس کے بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے سے پہلے اس کا احترام کرنے والے رب پیدا کریں گے. اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کریں گے, اس کی تقریب کریں گے, اس کا احترام کریں گے. تیسرا سبق یہ ہے کہ آج اولادیں ماں باپ کا احترام کرتی جا رہی ہیں. ماں باپ کو جب بوڑھے ہو جائے فالتو پرزہ سمجھا جائے, ان کی بات سن کے مزاحمت کرنا, ان کو چھڑکنا, ان کی بات کو فضول سمجھنا, ان کے دیے ہوئے مشورے پر کان تک نہ کرنا, اور یہ سمجھنا کہ یہ پرانے لوگ ہیں, ان کو آج کل کے معاملات کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. میرے بھائی ذرا توجہ کرو, اگر والد کی بات ایسی ہے بھی کہ جو حالات کے مطابق نہیں تو چلو ماننا یا نہ ماننا بات کی بات ہے. والد کی بات کو پیار سے سنا تو جا سکتا ہے, احترام سے سنا تو جا سکتا ہے, مناسب انداز میں ان کو قائم کیا جا سکتا ہے. تو آئیے سنیے کہ والدین کے احترام کے متعلق حضور کا کردار کیا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نیا مسلمان ہوا, ایک جہاد میں جنگ میں حضور ساتھ لے گئے تھے. حضور کا طریقہ تھا ہمارے غنیمت رستے میں تقسیم کرتے تھے مدینہ پہنچنے سے پہلے. رستے میں حضور نے ٹیلے کے اوپر ڈیرا لگایا, صحابہ اکرام ارد حضور ہمارے غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. اتنے میں ایک بوڑھی خاتون آتی دکھائی دی, جو ہی حضور کی نظر میں پڑی حضور اس کے کھڑے پڑے. اللہ کے نبی سید المرسلین خاتم النبیین, آج اگر بیٹا تھوڑے سے کسی عہدے پہ پہنچ جائے گا تو وہ باپ دیہاتی ہو اور تہمت باندھ کے آ جائے, وہ لوگوں کو بتانے سے شرماتا ہے کہ میرے والد صاحب, وہ یہ بتاتے ہوئے شرماتا ہے کہ ہم تو غریب لوگ تھے, میرے والد صاحب جوتے کاٹتے تھے یا میری اپنی کپڑے سی کے گزارا کرتی تھی, تو وہ لوگوں کو بتاتے ہوئے شرماتا ہے. لیکن حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے, اپنی چادر اتار کے حضور نے نیچے بچھائی اور اس عورت کو اس پر بٹھایا. اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا, ایک جوان لڑکا بھی تھا, ان کو بھی بٹھایا, حال احوال پوچھا, اس کو بہت سے تحفے عطا فرمائے. صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو گھر تک چھوڑ کے آؤ. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے ساتھ والوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, میں تو یہ نہیں جانتا. بتانے والے نے بتایا کہ بوڑھی عورت ہے, یہ اماں حلیمہ سعدیہ جن کا حضور نے بچپن میں دور کیا, جن کے گھر حضور نے 2.5-3 سال گزارے, یہ ان کے خامد ہیں, ان کے رضائی والد ہیں, اور یہ جوان حضور کا رضائی بھائی ہے. اللہ علی قاری فرماتے ہیں اگر دودھ پلانے والی اماں کا اتنا احترام ہے تو اگر حضور کی زندگی میں حضرت آمنہ آتی حضور کا کتنا احترام ہے. یہ باتیں ہیں سیکھنے والی, یہ باتیں ہیں سمجھنے والی. بڑوں کا احترام, ان کے آگے سر جھکا دینا, ان کے آگے خاموش ہو جانا, وہ بات اگر غلط بھی کر رہے ہو تو احترام سے سن لینا اور احترام سے مناسب جواب دے دینا. یہ ہے آج کی وہ ضرورتیں جو ہماری پوری ہو سکتی ہیں بصیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی اسوہ حسنہ سے پوری ہو سکتی ہے. حضور ہمارے لیے سب سے بڑا ماڈل ہے. اگر ہم نے دنیا میں ایک آسائش زندگی گزارنی ہے, لوگوں کو راضی کرنا ہے اور خدا کو راضی کرنا ہے, تو یہ دونوں رشتے تبھی راضی ہو سکتے ہیں جب ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہو کی بات ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اگلا پیغام جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کیا, درگزر کر دیا, اور برا چاہنے والوں کا بھی بھلا چاہتا, ٹانگیں کھینچنے والوں کو بھی ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھانا, اور خون کے پیاسوں کو بھی حضور علیہ السلام نے سینے سے لگایا ہے. اور یہ ایک دو مرتبہ حضور کی پوری زندگی سے بھری پڑی. کل رات کو میں نے یوٹیوب پہ ایک نیدرلینڈ ایک ملک ہے, آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا, وہاں کا ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے, جو نوجوان انگریزی جانتے ہیں اور یوٹیوب پہ